بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو کہ کافر تھا، کس وجہ سے کافر بنا۔ یہاں پر چند وجوہات ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کنعان کی والدہ جو تھی وہ خود کافرہ تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ کافرہ تھی اور یہ اس کا بیٹا تھا، اور اس کی ماں نے اس طرح اس کنعان کی تربیت کی کہ اس کو اپنے مذہب یعنی اسلام کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا بارہا روایات میں تذکر دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ ازدواج کریں تو خاتون کی صفات کو دیکھیں، خاتون کے عقائد کو دیکھیں، اس کو مد نظر رکھ کے ازدواج کریں، کیونکہ اس نے آپ کی اولاد کی تربیت کرنی ہے، وہ آپ کی اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو کنعان کی والدہ کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے اس کی اس طرح تربیت کی کہ وہ کافر بن گیا۔ دوسری وجہ یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کنعان جو ہے اس کی صحبت جو تھی، اٹھنا بیٹھنا جو تھا، تعلقات جو تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کے ساتھ تھا جو کافر تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ صحبت اس کو کفر کی طرف لے گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے دوست احباب دیکھ کر بنانے چاہیے۔ اچھی صحبت میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت میں زندگی گزارتا ہے تو کم از کم ان کی عادات نہیں تو ان کے شکل و شبات اثر کر جاتے ہیں انسان پر۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر تھا کہ اس نے کفر اختیار کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا، یعنی اس کی ماں نے اس طرح تربیت کی کہ جو بھی حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہتے تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے یہ کفر میں چلا گیا، اسلام سے دور ہو گیا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کے لیے بد دعا کی اور عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ سورہ ہود کی چند آیات کا خلاصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں انہی کے ساتھ ٹھیک ہوں، اور جب طوفان آئے گا تو میں ایک پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور میں نجات پا لوں گا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ کنعان طوفان میں غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام پکارے کہ پروردگار، یہ تو میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے کہ تیری اہل کبھی اس طوفان میں غرق نہیں ہوگی۔ تو خداوند متعال نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا نوح لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اور اس کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، نہ تو یہ تیری اہل سے ہے اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں۔ اب یہ غرق ہوگا، نہ تو اس کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو شخص نبی کی صدا پر لبیک نہ کہے، جسے نبی بلاتے رہیں وہ نہ آئے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھر تباہی سے، غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ نہ ہی رسول کی اہل سے ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی عمل صالح ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بارہا پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب غرق ہونے لگا تو خداوند متعال نے بھی کہہ دیا، اے نوح، یہ تیری اہل سے
نہیں ہے، یہ تیری اہل بیت سے نہیں ہے، اب اس کو ڈوبنے دے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔